الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن شریف کی آیت اور ذخیر احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث شریف تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت مجھے ان کی روشنی میں صحیح اور حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ مجھے سمجھانے والی زبان اور سمجھنے والا دماغ عطا فرما. سامعین کرام، مجھے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کروں گا، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ کروں گا، اس کا حشر شہداء کے ساتھ کروں گا، اس کا حشر صالحین کے ساتھ کروں گا. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 4 طبقات کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 نبی کا ذکر کیا ہے، نمبر 2 صدیق کا ذکر کیا ہے، نمبر 3 شہید کا ذکر کیا ہے، نمبر 4 صالح کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 4 باتوں کو سمجھایا ہے. نمبر 1 مقام نبوت، نمبر 2 مقام صحابیت، نمبر 3 مقام شہادت، نمبر 4 مقام ولایت. مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ انتخاب خداوندی ہے. مقام شہادت اور مقام ولایت یہ کسبی ہے. ایک کسبی ہوتا ہے، ایک لفظ وہبی ہوتا ہے. لفظ کسب اور لفظ وہب میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا اور بات کو صحیح کر کے سمجھنا. مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ انتخاب خداوندی ہے، یہ وہب ہے. وہب کے معنی یہ ہے کہ بعض مقامات اللہ نے وہ پیدا کیے جن کو انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا. بعض مقامات خالق نے وہ پیدا کیے جن کو انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے، جن کو انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا. ان میں سے ایک مقام نبوت ہے، نمبر 2 مقام صحابیت ہے. مقام نبوت بھی یہ انتخاب خداوندی ہے. یہ عبادت سے نہیں ملتا، یہ ریاضت سے نہیں ملتا، یہ مجاہدات سے نہیں ملتا، یہ کثرت نوافل کثرت اذکار سے نہیں ملتا. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نمازوں کا اہتمام کر کے مقام نبوت کو حاصل کر لوں گا، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کثرت نوافل کثرت اذکار کا اہتمام کر کے مقام نبوت کو حاصل کر لوں گا، کوئی یہ چاہے کہ میں عبادت کر کے مقام نبوت کو حاصل کر لوں گا، اللہ کی قسم یہ ناممکن ہے. پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے ہیں تو نبوت ختم ہے، قیامت کی صبح تک اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو مقام صحابیت ختم ہے، اب قیامت کی صبح تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ پیغمبر کے جانے کے بعد اگر کوئی صحابیت کا دعویٰ کرے وہ بھی بے ایمان۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو نبوت ختم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو صحابیت ختم ہے۔ مقام نبوت بھی انتخاب خداوندی ہے، مقام صحابیت بھی انتخاب خداوندی ہے۔ مقام نبوت بھی انتخاب خداوندی ہے، مقام صحابیت بھی انتخاب خداوندی ہے، یہ انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مقام شہادت، مقام ولایت یہ انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر وہ بندہ جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا وہ مقام نبوت حاصل نہیں کر سکتا، وہ مقام صحابیت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن مقام شہادت حاصل کر سکتا ہے، مقام ولایت حاصل کر سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مقام شہادت اور مقام ولایت کو تو حاصل کر سکتا ہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر ایک جملہ اور کہتا ہوں، ہر وہ بندہ جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر نماز پڑھے تب بھی اللہ کا ولی ہے، نماز نہ پڑھے تب بھی اللہ کا ولی ہے، عبادت کرے تب بھی اللہ کا ولی ہے، عبادت نہ کرے تب بھی اللہ کا ولی ہے، اگر سنت کے مطابق داڑھی رکھے تب بھی اللہ کا ولی ہے، سنت کے مطابق اپنے چہرے پہ داڑھی نہ رکھے وہ تب بھی اللہ کا ولی ہے، سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے وہ تب بھی اللہ کا ولی ہے، سنت کے مطابق لباس نہ پہنے وہ تب بھی اللہ کا ولی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ نے عجیب بات کہی ہے۔ ارے میں نے عجیب بات نہیں کہی، شاید کہ آپ نے سنی ہی پہلی بار ہوگی۔ اس پہ دلیل اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، اس پہ دلیل حنفیہ کی کتاب عقیدہ تحویہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے قرآن کے اندر فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ہر وہ بندہ جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ میرے دوست توجہ رکھنا، میں بات کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ تیرے ذہن میں بات اتر جائے۔ دو بچے اسکول میں جاتے ہیں، ایک بچہ وہ ہے جو روزانہ حاضرہ دیتا ہے، ایک وہ بچہ ہے جو 20 غیر حاضری کر کے ہیڈ ماسٹر سے جوتی کھاتا ہے۔ اب دونوں طالب علم ہیں، آپ ایسا تو نہیں ہے کہ جو روزانہ حاضری دیتا ہے آپ اسے طالب علم کہوں گے، جو غیر حاضری کرتا ہے آپ اسے طالب علم نہ کہوں گے۔ طالب علم تو دونوں ہیں، لیکن فرق اتنا ہے جو روزانہ حاضریاں دیتا ہے وہ اعلیٰ طالب علم ہے، جو غیر حاضری کرتا ہے وہ ادنا طالب علم ہے۔ ایک طالب علم وہ ہے جو 100 نمبر لے کر پاس ہوتا ہے، ایک طالب علم وہ ہے جو 20 نمبر لے کر فیل ہوتا ہے، لیکن طالب علم دونوں ہے، جو 100 نمبر لے کر پاس ہوتا ہے وہ اعلیٰ طالب علم ہے، جو 20 نمبر لا کر فیل ہوتا ہے وہ ادنا طالب علم ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ بندہ جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ اعلیٰ ولی ہے، اگر اس کی زندگی سنت سے خالی ہے تو وہ ادنا ولی ہے۔ لیکن ہر وہ بندہ جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہر وہ بندہ جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا وہ اللہ کا ولی ہے۔ مقام شہادت بھی یہ انسان کے اختیار میں ہے، مقام ولایت بھی یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ کبھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے عجیب بات کی ہے، آپ نے کہا مقام شہادت اختیار میں ہے، لیکن بہت سے مجاہد ایسے دیکھے ہیں جو میدان جنگ میں گئے ہیں لیکن کٹے نہیں ہیں۔ اگر مقام شہادت اپنے اختیار میں ہوتا وہ میدان جنگ میں کیوں نہ کٹ جاتے، ان کی موت تو بستر پر آئی ہے۔ میرے دوست اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا، میں ایک روایت پیش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں جلدی آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہادت کے درجوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ میرے دوست شہادت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک شہادت حقیقیہ ہے، ایک شہادت سوریہ ہے۔ شہادت حقیقیہ کا معنی یہ ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کر دے، انسان اپنی جان کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ حقیقت سوریہ یہ ہے کہ اللہ چاہے اس کے جسم کو کٹوا دے، اگر اللہ چاہے اس کے جسم کو نہ
کٹوائے. اگر میدان جنگ میں جانے کے بعد اگر کسی کا جسم کٹتا ہے, کسی کو موت ہوتی ہے, تو وہ شہادت کی صورت بھی ملی ہے, شہادت کی حقیقت بھی ملی ہے. اب ایسا ہوگا کبھی اس کے جسم پہ تلوار چلے گی, کبھی اس کے جسم پہ تلوار نہیں چلے گی. جس کے جسم پر تلوار چلتی ہے اسے شہادت کی صورت بھی ملتی ہے, شہادت کی حقیقت بھی ملتی ہے. جس کے جسم پر تلوار نہیں چلتی اسے شہادت کی صورت نہیں ملتی, اسے شہادت کی حقیقت ملتی ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من سأل اللہ شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإما تعالی فراشہ, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہادت کے درجوں تک پہنچا دیتے ہیں. وإما تعالی فراشہ, اگرچہ اس کی موت بستر پر آئے ہے. آپ نے ایک بندے کہا کہ مولانا ہم نے شہید کے بہت فضائل پڑھے ہیں کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, لیکن ایک روایت ہم نے پڑھی ہے جو ہمارے موقف کی تائید نہیں کرتی. ہم نے کہا وہ کون سی روایت ہے؟ اس نے کہا دو شخص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ایک بندہ شہید ہو گیا, ایک سال تک زندہ رہا, 1 سال کے بعد وفات پائی ہے. لیکن ہم نے فضائل میں یہ پڑھا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں پہلے جاتا ہے, جو بعد میں گیا ہے وہ جنت میں پہلے گیا ہے, اور جو شہادت ہو کر جس کی موت 1 سال پہلے ہوئی ہے وہ جنت میں بعد میں گیا ہے. فتعجبت ذلک, ایک صاحب رسول نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو بعد میں گیا ہے وہ جنت میں پہلے گیا ہے, جو پہلے دنیا سے گیا ہے وہ جنت میں بعد میں گیا ہے. فتعجبت ذلک, مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جو شہید ہوا ہے وہ جنت میں بعد میں گیا ہے, جو 1 سال بعد گیا ہے وہ جنت میں پہلے گیا ہے. اب روایت کو سامنے رکھنا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإما تعالی فراشہ, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہادت کے درجوں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو شہادت کی صورت نصیب ہوتی ہے, کسی کو شہادت کی صورت نصیب نہیں ہوتی. جس کو شہادت کی صورت نصیب ہوتی ہے تو اسے شہادت کی حقیقت بھی نصیب ہوتی ہے. لیکن جس نے اللہ سے سچے دل سے شہادت مانگا ہے اگر اسے شہادت کی صورت نصیب نہیں ہوئی لیکن سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگی ہے تب بھی اللہ اس کو شہادت کے درجوں تک پہنچا دیتے ہیں. وإما تعالی فراشہ, اگرچہ اس کی موت بستر پر آئی. اب روایت کو سامنے رکھ کر میں اس کی تشریح کرتا ہوں. جو 1 سال بعد میں گیا ہے اس نے 1 سال کے روزے بھی رکھے ہیں, اس نے 1 سال کے نمازی بھی پڑھی, کثرت نوافل کثرت اذکار کا اہتمام کیا ہے. اب جو پہلے گیا ہے اسے شہادت کی صورت بھی ملی ہے, شہادت کی حقیقت بھی ملی ہے. لیکن جو بعد میں گیا ہے اس نے اللہ سے سچے دل سے شہادت مانگی ہے لیکن اللہ نے اس کو شہادت کے درجوں تک پہنچا دیا. اب شہادت حقیقت پر تو دونوں فائز ہے, لیکن جو بعد میں گیا ہے اس کے نامہ اعمال میں اعمال زیادہ ہے اور جنت میں پہلے وہ جاتا ہے. جس کے نامہ اعمال میں اعمال زیادہ ہو اور جنت میں بعد میں وہ جاتا ہے. جس کے نامہ اعمال میں اعمال کم ہو, پہلا والا دنیا سے گیا ہے اس کے نامہ اعمال میں اعمال کم ہے, جو بعد میں گیا ہے اس کے نامہ اعمال میں اعمال زیادہ ہے. جنت میں پہلے گیا ہے تو بعد والا گیا ہے, جنت میں بعد میں گیا ہے تو پہلے جانے والا گیا. جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہادت کے درجوں تک پہنچا دیتے ہیں. میرے دوستو وہ کون سے صحابی ہے آپ بتاؤ جس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت نہ مانگی ہو؟ ہر ایک صحابی نے اللہ سے سچے دل سے شہادت مانگی ہے. کسی کو شہادت کی صورت نصیب ہوئی, کسی کو شہادت کی حقیقت نصیب ہوئی, لیکن شہادت کے مقام پر تو دونوں فائز ہے. لیکن جو 1 سال بعد میں گیا ہے اس کے نامہ اعمال میں اعمال زیادہ ہے اور جو پہلے گیا ہے اس کے نامہ اعمال میں اعمال کم ہے. جنت میں پہلے وہ جاتا ہے جس کے نامہ اعمال میں اعمال زیادہ ہو, جنت میں بعد میں وہ جاتا ہے جس کے نامہ اعمال میں اعمال کم ہو. توجہ رکھنا, میں دوسری روایت پیش کر کے آسان سے اس کی تفسیر کرتا ہوں اور مختصر سے وقت میں اپنی بات ختم کر دوں گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید, کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دے گا. اب ایک بندہ آتا ہے وہ کہ عجیب بات کی ہے کہ جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دے گا. ہم میدان جنگ میں جائے اور وہاں پر جا کر جائے تو ایک شہید ہوا, روزانہ
لوگ یہاں پر داڑھی نہیں رکھتے، اگر داڑھی رکھ لے تو روزانہ ہزاروں شہید کا ثواب پائیں گے۔ روزانہ لوگ سنت کے مطابق شادی نہیں کرتے، اگر سنت کے مطابق شادی کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تو پھر کیا ضرورت ہے میدان جنگ میں جا کر کرنے کی؟ ہم نے کہا یار بات کو اچھے طریقے سے سمجھو، الفاظ نبوت کو تشریح اپنی نہ دو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دے گا۔ ارے ایک اجر ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، انہیں 1000 سنت کو زندہ کیا، تب بھی تو ایک شہید کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دے گا۔ ارے ایک اجر ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، اجر الگ بات ہے، مقام الگ بات ہے۔ توجہ رکھنا، اگر تو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے، میری موت آ جائے تجھے تب بھی غسل دیا جائے گا، تو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تجھے موت آ جائے تجھے تب بھی کفن دیا جائے گا، لیکن شہید کے بارے میں شریعت حکم یہ دیتی ہے اسے غسل بھی نہیں دینا ہے، اسے کفن بھی نہیں دینا، اس چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی ہو یا نہ ہو، اگر وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ ہو تب بھی شریعت حکم یہ دیتی ہے۔ اس کی نماز جنازہ کے بارے میں تو اختلاف ہے، خیر میں یہ تذکرہ بعد میں کروں گا، اس کے غسل بھی نہیں دینا ہے، اسے کفن بھی نہیں دینا۔ اب مسئلہ نماز جنازہ کا آتا ہے، امام شافعی امام مالک کہتے ہیں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و مینا، یہ پروانہ تو معافی کے لیے ہے، اللہ نے اس کی معافی کا اعلان تو پہلے ہی کر دیا، لہذا بھی اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ ارے قربان جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میت کے 2 قسم ہیں، ایک میت وہ ہوتی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اگر 40 بندے اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ دوسری میت وہ ہوتی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس خیال سے پڑھ کہ ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی نہیں بلکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ شہید تیری نماز جنازہ کا محتاج نہیں ہے، اگر تو شہید کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی وجہ سے تیری مغفرت فرما دے گا۔ میرے دوست توجہ رکھنا، شہید کا مقام الگ چیز ہے، شہید کا اجر الگ چیز ہے، اگر تو نے 1000 سنت کو زندہ کیا تب بھی تو ایک شہید کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ارے جب کل قیامت کا دن ہوگا نماز پڑھنے والا پریشان ہوگا، شہید پریشان نہیں ہوگا، اللہ کہے گا تجھے جنت چاہیے، شہید کہے گا اللہ مجھے جنت اکیلے کو نہیں چاہیے، مجھے 70 کو لے کر جانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی لے کر جانا ہے، اپنے والدین کو بھی لے کر جانا ہے، اپنے اساتذہ کو بھی لے کر جانا ہے، لیکن جب جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا نمازی سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرا جو چیز چاہے مانگ لے، وہ نماز پڑھنے والا کہے گا اللہ مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی دقتوں سے مجھے جنت میں بھیجا ہے، تو نے مجھے جنت دے دی ہے، یہی سب کچھ میرے لیے ہے۔ لیکن اللہ جب شہید سے کہے گا کہ تجھے اور کچھ چاہے تو مانگ لے، شہید کہے گا اللہ مجھے ایک چیز چاہیے، کیا وہ مل سکتی ہے؟ اللہ کہے گا وہ کیا چیز ہے؟ شہید کہے گا اللہ میں ایک بار دنیا میں جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میری جنت میں نعمتیں کم ہیں؟ یہ حور و غلمان تیرے لیے ہے۔ شہید کہے گا اللہ تیری جنت میں نعمتیں تو کم نہیں ہیں، لیکن شہید ہونے کے وقت جو مزہ مجھے آیا تھا وہ مزہ جنت میں نہیں ہے۔ ارے اس لیے میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام کی روایت کی تشریح میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کی ہے، الفاظ نبوت کو تشریح اپنی نہ دو، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو سمجھو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر دے گا۔ میرے دوست توجہ رکھنا، ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا راستہ مانا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو اپنی منزل مانا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا راستہ مان کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منزل مانا ہے۔ اب ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے اگر ہم یہ دعا کریں کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں اولاد دے دے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارا فلاں کام بنا دے، تو کیا اس طرح سے دعا مانگنا ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے کہا تیرے عقیدہ کیا ہے؟ تو اپنا عقیدہ بیان کر۔ وہ کہتا ہے عمل کا وسیلہ دینا تو جائز ہے، ذات کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ نماز کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، اللہ روزے کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، اللہ عمل کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، یہ وسیلہ دینا تو جائز ہے، لیکن ذات کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے۔ آپ اس سے معلوم کرو تو نے نماز کا وسیلہ دیا ہے، نماز خود آئی ہے یا کوئی لے کر آیا ہے؟ تو نے روزے کا وسیلہ دیا ہے، روزہ خود آیا ہے یا کوئی لے کر آیا ہے؟ تو نے عمل کا وسیلہ دیا ہے، عمل خود آیا ہے یا کوئی لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا لے کر آیا ہے۔ آپ اس سے معلوم کرو، لانے والے کا نام بتا، وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس سے کرو، جب عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، نماز کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، روزے کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، تو پھر لانے والے کا وسیلہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟
ارے تو نے نماز کا وسیلہ مانا ہے کہ نماز سے قرب ملتا ہے، روزے کا وسیلہ مانا ہے کہ روزے سے قرب ملتا ہے، عمل کا وسیلہ مانا ہے کہ عمل سے قرب ملتا ہے۔ یہ عقیدہ تو ہمارا بھی ہے، نماز سے قرب ملتا ہے ضرور ملتا ہے، روزے سے قرب ملتا ہے ضرور ملتا ہے، عمل سے قرب ملتا ہے ضرور ملتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جو قرب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ملتا ہے وہ روزے سے بھی نہیں ملتا، وہ نماز سے بھی نہیں ملتا، وہ عمل سے بھی نہیں ملتا۔ میرے دوست توجہ رکھنا، جو قرب نماز سے ملتا ہے، جو قرب روزے سے ملتا ہے، جو قرب عمل سے ملتا ہے، اس سے بڑھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قرب ملتا ہے۔ میرے دوست توجہ رکھنا، میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام، تو نے نماز کا وسیلہ مانا ہے، تو نے روزے کا وسیلہ مانا ہے، تو نے عمل کا وسیلہ مانا ہے۔ میرے دوست پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی میرے ایک صحابہ کی مٹھی کے جو کہ برابر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے روایت پیش کیا ہے، میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ لا تشتموا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ شتم یشتم کے معنی عربی زبان میں گالی دینے کے لیے آتے ہیں، سب یسب کے معنی عربی زبان میں برا بھلا کہنے کے لیے آتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے لا تشتموا نہیں فرمایا، پیغمبر علیہ السلام نے لا تسبوا فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں برے بھلا بھی نہیں کہنا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں غلط خیال بھی نہیں لانا، میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں نازیبہ جملے بھی نہ کہنا۔ اس لیے کہ ایک بندہ آ کر وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ پہ اعتراض کرے، ایک بندہ صحابہ پہ الزام لگائے، ایک بندہ صحابہ کا انکار کرے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، ارے میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ جملے بھی نہ کہنا۔ انتخاب خداوندی ہے، ممکن ہے کوئی بندہ کہہ دے اللہ ہم صحابہ پہ اعتراض تو نہیں کرتے، اللہ ہم صحابہ پہ اعتراض تو نہیں کرتے، اللہ ہم صحابہ پہ تنقید تو نہیں کرتے، اللہ ہم صحابہ کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں فلاں صحابی حافظ قرآن نہیں تھا، میرا باپ حافظ قرآن ہے، فلاں صحابی کی اولاد حافظ قرآن نہیں تھی، ہماری اولاد حافظ قرآن ہے، فلاں صحابی نے حج 1 کیا ہے، ہمارے والد نے حج 2 کیے ہیں، فلاں صحابی نے عمرے 2 کیا ہے، ہمارے والد نے عمرے 10 کیے ہیں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، ارے میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ جملے بھی نہ کہنا، اپنے اعمال کو صحابہ کے اعمال سے نہ تولنا، اپنے اعمال کو صحابہ کے اعمال سے نہ پرکھنا۔ ارے تیرے والد نے نمازیں پڑھی ہے، تیرے والد نے قرآن پڑھا ہے تو کیا ہوا، قرآن پڑھا تو کیا ہوا، نمازیں پڑھی تو کیا ہوا، روزہ رکھا تو کیا ہوا۔ توجہ رکھنا، نمازیں پڑھی ہے اس پہ جو کچھ لگتا نہیں ہے، تلاوت کی ہے اس پہ جو کچھ لگتا نہیں ہے۔ روزہ علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ کی مٹھی کے جو کہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ارے زکوٰۃ تو تم نے دی ہی نہیں، سب سے زیادہ مشکل کام زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، مال خرچ کرنا ہوتا ہے، تم نے زکوٰۃ تو دی ہی نہیں ہے۔ اگر تم سونا خرچ بھی کر دو احد پہاڑ کے برابر تب بھی میرے صحابہ کی ایک مٹھی کے جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دوست توجہ رکھنا، تیرے باپ نے قرآن پڑھا ہے، تیرے والد نے نمازیں پڑھی ہے، تیرے والد نے حج کیا ہے۔ قاری کو عظمت قرآن کی وجہ سے ملتی ہے، داعی کو عظمت دعوت کی وجہ سے ملتی ہے، مبلغ کو عظمت تبلیغ کی وجہ سے ملتی ہے، مجاہد کو عظمت جہاد کی وجہ سے ملتی ہے، حافظ کو عظمت قرآن کی وجہ سے ملتی ہے، نمازی کو عظمت نماز کی وجہ سے ملتی ہے، حاجی کو عظمت حج کی وجہ سے ملتی ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو عظمت ملی ہے وہ صحبت نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ ارے ہم نے نماز کا مقام مانا ہے وہ کم ہے، روزے کا مقام مانا ہے وہ کم ہے، جہاد کا مقام مانا ہے وہ کم ہے۔ رب کعبہ کی قسم صحبت نبوت کا مقام عرش سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ جگہ مسجد النبوی ہے، اس سے آگے بیت اللہ ہے، اس سے آگے بیت الحرم ہے، اس سے آگے مسجد اقصی ہے، اس سے آگے لوح محفوظ ہے، اس سے آگے اللہ کی کرسی ہے، اس سے آگے عرش ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کے وہ ذرات جو پیغمبر علیہ السلام کے وجود اثر سے ملے ہوئے ہیں، ان کے اندر دیکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر سننے کی بھی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر دیکھنے کی بھی بصارت نہیں ہے۔ لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر سے ملتے ہیں تو ان کا مقام عرش سے بھی بڑھ جاتا ہے، ان کا مقام لوح محفوظ سے بھی بڑھ جاتا ہے، ان کا مقام اللہ کی کرسی سے بھی بڑھ جاتا ہے، ان کا مقام اللہ کی کرسی سے بھی بڑھ جاتا ہے، ان کا مقام مسجد النبوی
نبوی اور بیت اللہ اور بیت المقدس سے بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر تو عقل والا ہے، حضرت عمر تو عقل والا ہے، حضرت عثمان تو عقل والا ہے، حضرت علی تو عقل والا ہے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تب بھی اسے چمک ملی ہے، صحبت نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت عمر اگر نماز نہ ہوتی تب بھی اسے چمک ملی ہے، صحبت نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت عثمان اگر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی تب بھی اسے چمک ملی ہے، صحبت نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت علی اگر وہ روزہ نہ ہوتا تب بھی انہیں چمک ملی ہے، تو صحبت نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ صحبت نبوت کا جو مقام ہے وہ عرش کا بھی نہیں ہے۔ میرے دوست توجہ رکھنا، میں ایک بات آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ مثال دی ہے۔ میں آفتاب ہدایت ہوں، میرے صحابہ نجوم ہدایت ہے۔ ہم آسمان میں دیکھتے ہیں، آسمان میں تارے بھی نظر آتے ہیں، آسمان میں چاند بھی نظر آتا ہے۔ ارے ستاروں کو چمک ملتی ہے تو چاند سے ملتی ہے، اگر چاند نہ ہو تو ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو چمک ملی ہے صحبت نبوت کی وجہ سے ملی ہے، اگر صحبت نبوت نہ ہو تو صحابہ کی چمک ختم ہو جائے گی۔ آسمان میں ستارے بھی ہیں، آسمان میں چاند بھی ہے، جب ستارے جمع ہوتے ہیں تو چاند بنتا ہے، جب چاند بکھرتا ہے تو ستارے بنتے ہیں۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہے تو معصوم ہے، اگر صحابہ اکیلا ہے تو معصوم نہیں ہے، محفوظ ضرور ہے۔ اگر کسی مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو جائے تو وہ بھی نبوت کی طرح معصوم ہے۔ اسی طرح سے مثال میں اب یوں سمجھانے لگا ہوں، آسمان میں ستارے بھی ہیں، آسمان میں چاند بھی ہے، جب ستارے جمع ہوتے ہیں تو چاند بنتا ہے، جب چاند بکھرتا ہے تو ستارے بنتے ہیں، جب صحابہ جمع ہوتے ہیں تو نبوت بنتی ہے، جب نبوت بکھرتی ہے تو صحابیت بنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چمک ملی ہے وہ صحبت نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ عرش کا بھی نہیں ہے، لوح محفوظ کا بھی نہیں ہے، اللہ کی کرسی کا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کو چمک ملی ہے صحبت نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔